اب دوستو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو تھی ایک مثال کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک حدیث پیش کی اور اس حدیث میں ایک لفظ ایسا تھا جو مرزا کے عقیدے کو کاٹتا تھا، اس لیے مرزا نے جان بوجھ کر وہ لفظ حذف کر دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دوستو مرزا کی کتاب ازالہ اوہام ہے اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 124 دیکھ لیجئے غور سے۔ یہاں پہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں جو ایک مشہور حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی خوشی کے مارے کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور اس وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ یہ واو وَإِمَامُكُم کا واو حالیہ ہے کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس حال میں کہ اس وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، تو تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دجل و فریب کا مظاہرہ کر رہا ہے اور حدیث رسول میں اپنی طرف سے الفاظ داخل کر رہا ہے۔ دیکھیے کیا لکھ رہا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابن مریم کو ابن مریم لکھتا ہے، یہ نہیں لکھتا کہ مریم کا بیٹا۔ یہ ابن مریم عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے مریم کا بیٹا۔ جب آپ مریم کا بیٹا اس کا ترجمہ کریں گے تو ابن چراغ بی بی وہیں پہ مر جائے گا۔ تو مرزا یا مرزائی ابن مریم کریں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ابن مریم کا اردو میں ترجمہ تو کرو کیا ہے۔ بہرحال ابن مریم تم میں اترے گا اور پھر بیان کے طور پہ کھول دیا ہے، اور پھر یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تشریح کر رہا ہے، اور پھر بیان کے طور پر کھول دیا ہے کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہوگا۔ حالانکہ یہ بیان کے طور پہ نہیں کھولا، بلکہ یہاں واو حالیہ ہے، یہ بیان کیا کہ اس وقت تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں اس کو حدیث رسول سے ہی یہ تشریح آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ بہرحال ابھی فی الحال یہ دیکھیے، پس ان لفظوں پر خوب غور کرنی چاہیے جو حضرت سے غور کرنی چاہیے۔ یہ سلطان القلم کی اردو بھی دیکھتے جائیے، غور کرنا چاہیے یا غور کرنی چاہیے، یہ اب سلطان القلم کے مرید بتائیں گے کہ کیا ٹھیک ہے۔ بہرحال جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابن مریم کی تشریح فرماتے ہیں کہ وہ ایک تمہارا امام ہوگا جو تم میں سے ہوگا اور تم میں سے ہی پیدا ہوگا، یہ پیدا ہوگا کا لفظ یہ مرزا نے نہ جانے کہاں سے لیا ہے۔ مجھے تو اس حدیث میں کوئی لفظ نہیں ایسا نظر جس کا معنی وہ تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ یہ آگے چلیے، گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے جو ابن مریم کے لفظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا، ما بعد کے، یہاں سے غور سے سنیے گا، ما بعد کے لفظوں میں بطور تشریح فرما دیا۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم سے ایک وہم ہوتا تھا کہ کہیں وہ پرانا ہی تو نہیں آئے گا، تو اس کو ما بعد، اس کے بعد جو الفاظ آپ نے بیان فرمائے اس میں بطور تشریح فرما دیا کہ اس کو سچ مچ ابن مریم ہی نہ سمجھ لو، بل ہوا امامکم منکم، بل ہوا امامکم منکم۔ یہ میں پوری دنیا مرزائیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس حدیث رسول کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بل ہوا امامکم منکم مجھے دکھلا دیں کہ جو آپ نے بطور تشریح فرما دیے ہوں، بل ہوا امامکم منکم۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دجل و فریب ہے کہ وہ اپنے الفاظ اور اپنے دماغ کی جو غلط تحریفات معنویہ ہیں وہ اس حدیث میں داخل کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ بل ہوا امامکم منکم کے الفاظ کیا حدیث رسول میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری، یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے۔ اس صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء ہے،
اور اس کے اندر باب نزول ابن مریم ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم. یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں آپ کو جگہ جگہ باب نزول عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نزول کے باب ملیں گے، لیکن کہیں بھی کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مسیل ابن مریم کا نزول یا کسی ذلی بروز عیسیٰ ابن مریم کا نزول. بہرحال یہ آپ کے سامنے وہ حدیث ہے جو اس نے پیش کی. یہ دیکھیے حدیث نمبر بخاری شریف میں ہے 3449 3449 3449. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ دیکھیے کیا ان الفاظ کے اندر کہیں یہ لفظ ہیں جو مرزا نے لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں بعد کے لفظوں میں بطور تشریح فرما دیا کہ اس کو سچ مچ ابن مریم ہی نہ سمجھ لو، بل ہوا امامکم منکم. یہ بل ہوا کا لفظ اس حدیث رسول میں کہیں بھی نہیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی طرف سے یہ الفاظ اس میں داخل کیے ہیں. یہ دیکھیے آئیے اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا آپ سے کہ یہ جو حدیث ہے جو میں نے اس کا ترجمہ کیا، جو تمام شارحین حدیث اور تمام محدثین یہی کہتے ہیں کہ بل ہوا امامکم منکم اس کا ترجمہ نہیں ہے، اور بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا حال ہوگا تمہارا مسلمانوں اس وقت جب عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے اور اس وقت تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تشریح ہے اور یہ کہاں ہے. صحیح مسلم میرے سامنے ہے اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم مشہور کتاب ہے. اس کے اندر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جو اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا امام اس وقت مسلمانوں میں سے ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے. یہ صحیح مسلم یہاں بھی غالباً باب نزول عیسیٰ ابن مریم ہے، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامة قال فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم على بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامة. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ وہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر قتال کرتے رہیں گے، سچائی اور حق کے لیے لڑتے رہیں گے، ظاہرین الی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن تک ایسا گروہ رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فینزل عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ ان پر صلاۃ و سلام ہو وہ نازل ہوں گے. فیقول امیرہم، اس گروہ کا امیر، وہ جو میری امت کا ایک گروہ ہوگا اس گروہ کا امیر ان سے کہے گا تعال آئیے صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیے. جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس وقت مسلمان نماز کی تیاری میں ہوں گے، صفیں بن رہی ہوں گی، تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ ان کا امیر، اس گروہ کا جو حق کے لیے قتال کرتے ہوں گے، ان کا امیر حضرت عیسیٰ سے کہے گا تعال آئیے صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیے. فیقول، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے لا نہیں، ان بعضکم علی بعض امرا،
تم میں سے بعض کو بعض پر امیر بنایا گیا ہے، تم میں سے، یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ امت محمدیہ میں بعض کو بعض پر امیر بنایا گیا ہے۔ تکریمت اللہ حاضی الامہ، اللہ نے اس امت کی یہ تعظیم اور تکریم کی ہے، اور اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ بعض کو بعض پر امیر بنایا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے اس حدیث کی تشریح ہو گئی کہ جب وہ نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امام مسلمانوں میں سے ہی ہوگا، یہ حدیث نے اس کی مزید تشریح کر دی۔ تو دوستو، اب اگر پھر بھی کسی مرزائی کو کوئی شک و شبہ ہو تو اس کے لیے میں ایک اور چیز پیش کرتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ملفوظات ہیں، اس کا نیا ایڈیشن جو 5 جلدوں والا ہے، اس کی یہ تیسری جلد ہے، اس کی یہ تیسری جلد ہے۔ اس تیسری جلد کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی صحیح مسلم کی جو میں نے حدیث ابھی بیان کی اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ دیکھیے ملفوظات، نیا ایڈیشن جلد 3 صفحہ 444، صفحہ 444 444۔ اس کے اندر 21 اکتوبر 1903 کو مرزا نے یہ کہا، عنوان ہے امامت نہ کرانے کی وجہ۔ امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے، یعنی مرزا غلام قادیانی نماز نہیں پڑھاتا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا، مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ یا تو مرزائی مربی مجھے یہ حدیث دکھا دے جس کی طرف مرزا نے اشارہ کیا ہے، اگر وہ کوئی حدیث نہیں دکھاتے تو پھر یہ وہی حدیث ہے جو اس وقت صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے پیش کی، جس کی طرف مرزا نے بھی اشارہ کیا۔ تو مرزا خود اقرار کر رہا ہے کہ جس وقت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے یا نازل ہوں گے تو وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو یہی وہ مسلم شریف کی روایت ہے جس کے بارے میں مرزا یہ بیان کر رہا ہے۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی اتنا بڑا دجال تھا کہ وہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر انہیں حدیث رسول اور احادیث صحیحہ کہتے ہوئے بھی نہیں شرماتا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے۔ یہ حدیث نمبر 7 ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے امام مسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں بہت سے بڑے جھوٹے دجال اور کذاب ہوں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ آگے یہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1434 سال پہلے یہ بیان فرما دیا تھا۔ فرمایا یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے ایسی احادیث، ایسی حدیثیں لائیں گے، پیش کریں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی۔ یعنی یہ اپنی امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے کہ وہ ایسی حدیثیں تمہارے سامنے بیان کریں گے جو نہ تم نے اور نہ تمہارے باپ دادوں، اکابرین، محدثین، مجددین، صحابہ نے سنی ہوں گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے دور رہنا، تم ان سے دور رہنا، لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف طور پہ ایسے دجالوں اور کذابوں کے بارے میں خبر
دے دی تھی کہ جو جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر انہیں احادیث رسول کے نام سے پیش کریں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کیا کیا گل کھلائے جھوٹی حدیثوں کے بارے میں۔ یہ آپ کے سامنے آئینہ کمالات اسلام نامی کتاب ہے مرزا کی، جو روحانی خزائن کی جلد 5 میں ہے، اور روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ 340 ہے، 340۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور حسب معمول حسب عادت بہت سے جھوٹ لکھے ہیں، ایک جھوٹ یہ بھی لکھا، غور سے سنیے گا، اور احادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ احادیث صرف احادیث نہیں بلکہ صحیحہ، اور صرف احادیث صحیحہ نہیں بلکہ نبویہ، احادیث صحیحہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پکار پکار کر کہتی ہیں، یعنی پکار پکار کر کہتی ہیں مطلب کہ صاف طور پہ کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ یہ مرزا نے ایک دعویٰ کیا۔ اب بات بہت مختصر ہے، میں ساری دنیا کی مرزائیت، ساری دنیا کے مربیوں بشمول ان کے خلیفہ مسرور یا مفرور، تمام دنیا کے مربیوں کو، اور خاص طور پہ فیس بک پر جو ہر دن اپنے دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، ان سے صرف مختصر طور پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ان احادیث صحیحہ نبویہ میں سے صرف ایک حدیث نبوی صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور صحیح ہو، جو پکار پکار کر یہ کہتا ہو کہ 13ویں صدی کے بعد مسیح آئے گا یا ظہور مسیح ہے، تو وہ مجھے وہ حدیث پیش کر دیں، بغیر کسی آئیں شائیں بائیں کے، بغیر کسی اس بات کے کہ فلاں بزرگ نے، فلاں عالم نے، فلاں نے اپنی کتاب میں اپنا یہ احتمال ظاہر کیا تھا، اپنا خیال ظاہر کیا تھا، فلاں نے لکھا کہ میرے خیال میں یہ ہوگا۔ نہیں نہیں، یہاں احادیث صحیحہ نبویہ ہے۔ ایک، میں احادیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک صحیح نبوی حدیث پیش کر دیں جس میں یہ ہو کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ اسی سے متعلق اس سے بھی بڑا مرزا قادیانی کا ایک اور جھوٹ ہے۔ یہ میرے سامنے مرزا قادیانی کی زندگی کی آخری کتابوں میں سے ایک کتاب جو براہین احمدیہ حصہ پنجم تھی، جو پہلے اس کا نام شاید نصرت الحق تھا، جب لکھنی شروع کی، اچانک کتاب جب کچھ 70 کے قریب صفحات ہو گئے تو مرزا کو اچانک خیال آیا کہ وہ اس کا نام بدل کے میں براہین احمدیہ رکھ دوں۔ بہرحال یہ کہانی پھر کبھی بیان ہوگی۔ اس براہین احمدیہ حصہ پنجم کا ضمیمہ بعد میں مرزا نے لکھا، روحانی خزائن جلد 21 ہے اور صفحہ 359 359 ہے۔ اس کے اندر مرزا نے لکھا ہے، غور سے سنیے گا، ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ مرزا نے احادیث صحیحہ میں آیا تھا، یہ صاف دیکھ لیے لکھا ہے کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ بہت مختصر طور پر میں ایک بار پھر اپنے چیلنج کو دہراتا ہوں کہ مرزا قادیانی تو اس وقت دنیا میں نہیں، ہم پچھلے 100 سال سے زیادہ سے مسلمان، ہم اس کی امت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں احادیث صحیحہ نہیں، صرف ایک حدیث صحیح دکھا دو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ 14ویں صدی کا ذکر ہو حدیث میں، مسیح موعود کا ذکر ہو اور اس کے مجدد ہونے کا ذکر ہو۔ یہ حوالہ پھر نوٹ کر لیں، آپ کے سامنے ہے، اور یہ مرزائی مربیوں پر یہ ہمارا قرض ہے جو گزشتہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اگر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر جو میں نے صحیح مسلم کی حدیث ابھی پیش کی اس کی روح سے مان لو کہ مرزا دجال اور کذاب تھا۔ دوستو اب یہاں پہ کچھ جو مربی جنہوں نے دھوکے بازی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے،
वो यहाँ पे आजकल मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने अहादीस सहीहा लिखा है। अहादीस सहीहा, हदीस किसी की बात को भी कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। अहादीस का लफज हो तो वो किसी की बात, सहाबी के कौल को भी हदीस कहा जाता है, ताबी के कौल को भी कहा जाता है, उलमा या अकाबिरीन उम्मत के कौल को भी कहा जाता है। तो मैं इस बात का जवाब पहले तो मुख्तसर तौर पे दूंगा कि चलो मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल कादियान से पहले, वो 1355 हिजरी के करीब पैदा हुआ, उससे पहले 1355 सालों में यानी 13 सदियों में किसी सहाबी, किसी ताबई, किसी मुजद्दिद, किसी मुफस्सिर, किसी मुहद्दिस का कौल ही पेश कर दो, वाज़े कौल हो जिसमें उसने लिखा हो कि ये पक्की बात है कि मसीह मऊद 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। ये अल्फाज जिसमें मसीह मऊद का जिक्र हो, 14वीं सदी का जिक्र हो और मुजद्दिद होने का जिक्र हो, चलो यही दिखा दो। ये तो एक इल्जामी जवाब था। लेकिन मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए मुसलमानों को धोखा देना छोड़ दो। तुम्हारे धोखे जो हैं वो अब पाश पाश हो चुके हैं। तुम्हारे धोखों का पोस्टमार्टम हर जगह पे हो चुका है। जब उर्दू में अहादीस सहीहा या हदीस का लफ्ज बोला जाए, उससे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद होती है, उससे किसी और का कौल मुराद नहीं होता। और मैं तुम्हें इसकी मिसालें तुम्हारे अपने गुरु की किताबों से दूं। ये आपके सामने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब है, इजाला औहाम हिस्सा दोम, रूहानी खजान जिल्द 3 और सफ़ा 388 है। इसके अंदर मिर्जा ने एक जगह पे अहादीस का जिक्र किया है, अहादीस का जिक्र किया है और इसके अंदर उसने लिखा है, मौलवी मुसलमान मौलवियों को खिताब करते हुए, ए मौलवी साहिबान फजूली को छोड़ो। ये फजूली पता नहीं क्या है, मुझे तो ये सुल्तानुल कलम के अजीब व गरीब अल्फाज मिलते हैं। फजूली को छोड़ो और मुझे कोई एक ही हदीस ऐसी दिखलाओ कि जो सही हो और जो मसीह का खाकी जिस्म के साथ जिंदा उठाया जाना और अब तक आसमान पर जिंदा होना साबित करती हो। यहाँ पे मिर्जा ने उलमाए इस्लाम से इस हदीस का मुतालबा किया है कि एक ही हदीस ऐसी दिखलाओ। मैं मिर्जाई मुरब्बियों से पूछता हूँ कि यहाँ जो मिर्जा ने हदीस का लफ्ज लिखा उससे उसकी क्या मुराद है। अगर तो उसकी मुराद यहाँ किसी भी मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुजद्दिद, सहाबी या ताबी का कौल है तो मुझे बताओ, ताकि मैं मिर्जा के इस चैलेंज का जवाब दूं। और अगर मिर्जा की मुराद यहाँ एक ही हदीस ऐसी दिखलाओ से हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर तस्लीम करो कि मिर्जा ने जहां भी अहादीस या अहादीस सहिया का लफ्ज लिखा है, उससे भी मुराद उसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही है। आइए एक और, ये मिर्जा की किताब हकीकतुल वही है, जिल्द 22 है, रूहानी खजाइन को सफ़ा 47 इसके हाशिए में भी मिर्जा ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। लिखा है, किसी हदीस से सही मरफू मुत्तसिल से साबित नहीं कि ईसा आसमान से नाजिल होगा। मैं मिर्जाई मुरब्बियों से पूछता हूँ कि यहाँ हदीस से सही से क्या मुराद है। अगर तो हदीस से सही से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो भी बताओ। और अगर इस हदीस से सही से मुराद किसी की भी बात है, चाहे वो सहाबी हो या ताबी हो या कोई मुफस्सिर हो, मुजद्दिद हो, मुहद्दिस हो, तो भी बताओ। जो तुम कहोगे उसके मुताबिक हम यहाँ पे हदीस सही का मतलब बयान लेंगे। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यहाँ से भी मिर्जा की मुराद हदीस सही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहाँ से मुराद आम किसी और का कौल नहीं है। और अगरचे ये एक बात छोटी सी मैं आपके सामने बयान कर दूं कि अल्लाह के फजलो करम से मिर्जा का ये झूठ हमने बार बार पाश पाश किया है। अगर कोई मिर्जाई मुरब्बी किसी में हिम्मत है सामने आए, हम उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मरफू मुत्तसिल से साबित करेंगे कि हदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आसमान से मिनस्समा, आसमान से नाजिल होने के अल्फाज हैं। ये कहानी फिर इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में बयान होगी। हमारा यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि मुरब्बियों, ये झूठ बोलना छोड़ दो, धोखे देना छोड़ दो।
مرزا نے جہاں بھی حدیث یا احادیث صحیحہ کا لفظ لکھا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی مراد ہے۔ لہذا جو میں نے پہلے دو حوالے پیش کیے ہیں کہ مرزا نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ احادیث نبویہ پکار پکار کر کہتے ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے، اور دوسرا جو حوالہ میں نے پیش کیا کہ وہ احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ یہ دونوں احادیث صحیحہ نہیں بلکہ دونوں کے بارے میں ایک ایک حدیث صحیح پیش کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ کذاب اور دجال نہیں ہے جس کا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7 میں بیان ہوا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔